سامعین، بڑی علامات قرب قیامت کی پانچویں علامت ہے رات کا لمبا ہونا اور توبہ کا دروازہ بند ہونا۔ اس کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں ایک رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ مسافر تنگ، بچے بیدار اور مویشی چراگاہوں میں جانے کے لیے بے چین و بے قرار ہوں گے۔ ایک مومن تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے گا اور تہجد پڑھ کر سو جائے گا، پھر اٹھے گا اور تہجد پڑھ کے سو جائے گا، پھر اٹھے گا، تہجد پڑھے گا اور اپنے ہمسائے سے کہے گا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، آج صبح نہیں ہو رہی۔ لوگ خوف و ہراس میں ہوں گے اور حواس باختہ ہو کر توبہ توبہ پکاریں گے۔ بالآخر 3 یا 4 راتوں کے برابر مقدار کے بعد یہ رات ختم ہو جائے گی، لیکن سورج ہلکی روشنی کے ساتھ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب تمام لوگ اللہ پاک کی وحدانیت کا اعتراف کریں گے، لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد ہلکی روشنی کے ساتھ سورج مشرق سے ہی طلوع ہوتا رہے گا۔ نمبر 6، عجیب الخلقت جانور کا ظہور، دابۃ الارض۔ اس سے اگلے روز لوگ اسی چرچا و تذکرہ میں لگے ہوں گے کہ کوہ صفا، خانہ کعبہ جو کعبہ پاک کے مشرق جانب ہے، زلزلے سے پھٹے گا اور اس میں سے ایک نادر شکل کا جانور باہر نکلے گا۔ اس کا چہرہ انسان کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی گردن کی طرح، سینگ بارہ سنگے کی طرح، ہاتھ بندر کی طرح، دم بیل کی طرح، سر ہرن کی طرح ہوگا، اور یہ جانور نہایت فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں عصائے موسوی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری پہنی ہوگی۔ تمام روئے زمین پر ایسی تیزی اور سرعت کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی اس کو پہنچ نہ سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے بھاگ نہ سکے گا۔ یہ جانور ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصائے موسوی سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی خط کھینچ دے گا، جس کی وجہ سے اس کے چہرہ پر نور ہو جائے گا، اور جو صاحب ایمان نہ ہوگا سلیمانی انگشتری سے اس کی ناک یا گردن پر سیاہ مور لگا دے گا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر نحوست چھا جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کچھ لوگ کسی جگہ اکٹھے ہوں گے تو صاحب ایمان اور کافر کی فوراً پہچان ہو جائے گی، پھر یہ جانور غائب ہو جائے گا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز کیا قیامت قریب ہے کی قسط نمبر 35۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ نمبر 7، اہل ایمان کی موت کی ہوا۔ سامعین، دابۃ الارض کے غائب ہو جانے کے بعد ایک نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے ہر صاحب ایمان کی بغل میں درد ہوگا اور وہ سارے فوت ہو جائیں گے اور زمین پر صرف فاسق و فاجر لوگ ہی باقی رہ جائیں گے۔ نمبر 8، بدکار اور جاہل حبشیوں کا غلبہ اور لوگوں کا شام میں جمع ہونا۔ سامعین، اہل ایمان کی اموات کے بعد دنیا فسق و فجور کرنے والے لوگوں سے بھری ہوگی۔ اہل حبشہ جو اس وقت کے بدکار، ظالم اور جاہل لوگ ہوں گے، ان کا دنیا پر غلبہ ہو جائے گا۔ تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک کاغذوں اور دلوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ سر راہ کتوں اور جانوروں کی طرح زنا کیا جائے گا۔ حکمرانوں کا ظلم اور رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی بڑھ جائے گی۔ پس بڑے بڑے شہر قصبوں کی مانند اور قصبے دیہات بن جائیں گے اور دیہات ویران ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں اوپر نیچے نازل ہوں گی۔ جماع زیادہ ہوگا مگر اولاد کم ہوگی۔ جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی لفظ اللہ کہنے والا بھی باقی نہ ہوگا۔ اس وقت نسبتاً شام میں امن اور ارزانی زیادہ ہوگی۔ پس ساری دنیا کے لوگ ان آفتوں سے تنگ آ کر میں اپنے اہل و عیال ملک شام کی جانب چلنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 9، آگ جو گولوں کو شام میں جمع کر دے گی۔
سامعین پھر کچھ عرصہ بعد ایک بہت بڑی آگ جنوب کی سمت سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھے گی اور لوگ اس سے بھاگیں گے، یہ ان کا تعاقب کرے گی۔ جب شام ہوگی تو یہ تھکے ہارے لوگ رک جائیں گے اور آگ بھی ٹھہر جائے گی، لیکن صبح ہوتے ہی پھر آگ ان کا تعاقب کرے گی اور لوگ بھاگیں گے۔ اسی طرح بھگاتے بھگاتے یہ آگ لوگوں کو ملک شام میں دھکیل دے گی اور پھر یہ آگ یکدم غائب ہو جائے گی۔ نمبر 10، نفخہ صور پھونکا جائے گا۔ سامعین، جمعہ کا دن ہوگا، محرم الحرام کی 10ویں رات ہوگی۔ صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے کہ اچانک ایک آواز لوگوں کو سنائی دے گی۔ یہی نفخہ صور ہوگا جو اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ تمام روئے زمین کے لوگ اسے سنیں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز کیا قیامت قریب ہے کی قسط نمبر 35، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔